السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ آج کا ہمارا سبق 5واں پارہ ہے۔ 5ویں پارے کے مضامین کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرا اور آپ سب کا دل قرآن کے نور سے منور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کل کے سبق میں جو پچھلی آیت ہے سورۃ النساء کی 5واں پارہ 24 نمبر آیت سے شروع ہو رہا ہے اور 23 نمبر آیت میں حرام جو رشتے ہیں، محرم رشتے جن سے شادی کرنا حرام ہے، شادی نہیں ہو سکتی، ان کو محرم رشتے کہتے ہیں، ان کی بات کی گئی تھی۔ اب اسی کا تسلسل آگے چل رہا ہے، والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوتی ہیں ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہاں اگر ان کو طلاق دی جائے یا ان کا خامند فوت ہو جائے عدت گزار کے تو پھر ان سے شادی ہو سکتی ہے، ویسے شادی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو شادی شدہ عورتوں کے ساتھ کئی لوگ جو ہیں دین سے بہت دور ہیں، میرے سننے میں آیا کئی خواتین کو طلاق ہوتی ہے اور وہ عدت کے درمیان ہی نکاح کر لیتی ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، ہرگز بھی اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 25 میں نکاح کی اہمیت بیان کی گئی کہ نکاح کی کتنی اہمیت ہے۔ پہلے اس نکاح کی اہمیت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے با کی طاقت رکھتا ہے۔ با کی طاقت ہوتی ہے کہ جسمانی قوت بھی ہے، دوسرا انسان کے پاس خرچ کرنے کا بھی کوئی سامان موجود ہے، تو فرمایا فلیتزوج، وہ جلدی شادی کر لے، کیونکہ شادی سے 2 فائدے ملتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور نگاہ جھک جاتی ہے۔ کتنا بڑا کام ہے۔ اب جو لوگ شادی کے بعد بھی اپنی نگاہیں نہیں جھکاتے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ نکاح تو کر لیا لیکن نکاح کا مقصد نہیں پورا کیا جا رہا۔ ہماری یوتھ میں لبرلزم سے ایک فیشن آ رہا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی میں نکاح نہیں کروں گا، کئی مرد کہتے ہیں، کئی عورتیں کہتی ہیں۔ یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ اس سنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے کرے، جس کا جی چاہے نہ کرے۔ سنت کے بارے میں سمجھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ سنت ہوتی ہے، بیسیکلی سنت طریقے کو کہتے ہیں، کہ جس میں آپ اجازت ہوتی ہے ہم سب کو، کہ مطلب وہ فرض نہیں ہے۔ ایک سنت کا مطلب یہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کی نماز پڑھنا سنت ہے لیکن ہمارے لیے فرض نہیں ہے۔ لیکن ایک سنت ہوتی ہے جو ہمارے لیے فرض ہے، جیسے داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے لیکن ہمارے لیے فرض ہے۔ اسی طرح نکاح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن ہمارے لیے فرض ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لم یستطع منکم طولا، جو کشادگی کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ آزاد عورتوں سے شادی کرے تو وہ لونڈیوں سے شادی کر لے، مومن لونڈیوں سے شادی کر لے۔ لونڈیوں کا آج کانسیپٹ نہیں ہے، پہلے کانسیپٹ لونڈیوں کا ہوتا تھا۔ ہاں فرمایا کہ فحاشی نہیں پھیلانی چاہیے، نکاح کو عام، اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہماری سوسائٹی چاہتی ہے کہ زنا اور بدکاری کو بند کیا جائے تو نکاح کا راستہ کھولنا ہوگا، نکاح کو پروان چڑھانا ہوگا اور نکاح سادہ کرنا ہوگا، اور مساجد میں نکاح ہو، تاکہ یہ دیکھیں کم از کم جو قرآن کی دعوت سن لیتا ہے اس کو تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، دوسرا نہیں کرتا تو نہ کرے۔ آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں اموال ایک دوسرے کے باطل طریقے سے مت کھاؤ، حرام طریقے سے نہ کھاؤ، چلاکی سے نہ کھاؤ، دھوکے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، مگر تجارت ہو راضی مند۔ یاد رکھیے گا تجارت بیسیکلی رضامندی ہی کا نام ہوتا ہے کہ بائع اور مشتری یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں راضی ہوتے ہیں تو تب ہی تجارت واقع ہوتی ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے ساتھ بڑا ہی رحیم ہے۔ اس آیت کو یاد کر لیں، اللہ ہم سب کے ساتھ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ اللہ انسانوں کے ساتھ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جو یہ کام کرے گا زیادتی سے یا ظلم سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، جہنم میں بھیجنا کسی کو اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ یاد رکھیے گا شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو برباد کیا گیا، تباہ کیا گیا، وہ کیا کرتے تھے؟ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ یہاں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے ماپ تول میں کمی نہ کرو، اور اپنے جو کاروبار ہیں ان کو صحیح طریقے سے اس کے اندر نفاست اور راست بازی ہو، امانت کا خیال رکھا جائے۔ اگر آپ کو پیسے پورے کوئی دے رہا ہے تو اس کو فائدہ بھی پورا دیا جائے، چیز بھی صحیح دی جائے، یہ نہیں کہ پیسے صحیح چیز کے لے لیے اور گھٹیا چیز دے دی۔ فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ فرمایا لوگو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت والی جگہ پہ داخل کریں گے جنت میں۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اچھا جی، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، دو باتیں ہیں، دونوں سمجھنی ہیں ہم نے انشاءاللہ۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا فرمائے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہر وہ کبیرہ گناہ ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، جیسے نبی کریم نے لعنت فرمائی ایسے شخص کے اوپر کہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں، دونوں میں سے ایک یا دونوں، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر لیتا، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی فرمایا جو حلالہ کرنے والا ہے اور حلالہ کروانے والا ہے اس کے اوپر لعنت ہے۔ تو جن گناہوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے وہ بھی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ جن گناہوں کے اوپر عذاب کا کہا ہے وہ بھی گناہ جو ہیں وہ بھی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو بڑے بڑے گناہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جنگ والے دن بھاگ جانا، اور پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، اچھا جی شرک کرنا، جادو کرنا، تو یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہ قرار دیے۔ تکبر کرنا، ریاکاری کرنا، جھوٹ بولنا، منافقت کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔
فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو چھوٹے چھوٹے اللہ تمہیں ویسے ہی معاف کر دے گا. تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں, نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, سارے گناہ دھل جاتے ہیں. نماز پڑھتا ہے تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں, جمعے سے لے کے جمعے تک سارے گناہ دھل جاتے ہیں. تو وہ ہیں چھوٹے گناہ. لیکن بڑے گناہ جو ہیں وہ ان کی باقاعدہ معافی مانگنی پڑتی ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, ایک دوسرے کی تمنا نہ کرو جو رب نے تمہیں فضیلت دی. ابھی پچھلے دنوں عورت مارچ نکلا تھا کہ ہم نے مردوں جیسے حقوق لینے ہیں. تو بھائی پاکستان میں تو عورتوں کے حقوق پہلے ہی بڑے ہیں الحمدللہ. عورتوں کی کتنی عزت ہے, کتنا احترام ہے, یہ وہ عورت بتا سکتی ہے جو سلیم الفطرت ہے کہ پاکستانی معاشرے میں اللہ کے فضل و کرم سے عورت کی عزت کتنی ہے. بہن ہے تو بھائی کی آنکھ کا تارا ہے, بیٹی ہے تو باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے, بیوی ہے تو اس کے لیے ٹھنڈک کا باعث ہے, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے تو بڑی فضیلتیں دی ہیں عورتوں کو. تو ایسی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو درجے عطا فرمائے ہیں, تو جو اللہ نے درجے دیے ہوئے ہیں ان کی ایک دوسرے پہ تمنا نہ کرو. اللہ نے فضیلت دی ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. ایک بات اگر معزز سامعین, خواتین و حضرات, آپ لوگ سمجھ کے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں, رہنا خوش, رب کی رضا کے اوپر آپ لوگ خوش رہیں, اپنے آپ کو خوش رکھ لیں, خوش رہنے کا ہنر سیکھ لیں. قسم رب کعبہ کی آپ لوگ کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جائیں گے, کبھی بھی مایوسی نہیں آئے گی, کبھی بھی پریشانی پیک پہ نہیں جائے گی. کیوں کہ جو اللہ سونے کو منظور ہے وہ ہوا, قدر اللہ وما شاء فعل. جو رب سونے کو منظور ہے ویسا ہی ہوگا. تو اگر ہم یہ کر لیں تو بہت بڑی بات. دیکھیں اسلام میں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صبح شام کے اذکار بتائے. کیا فرمایا اذکار میں؟ فرمایا کہ یہ آپ لوگوں نے پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے. کیا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ, کہ میں رب سے اللہ سے راضی ہوں, ایز اے رب نے جتنا مجھے دیا ہے میں راضی ہوں, اسلام کی تعلیمات سے راضی ہوں, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیمات دی میں راضی ہوں. تو وہ بندہ مسلمان ہوتا ہے. لیکن جو راضی نہ ہو, جو اپنی مرضیاں کرتا پھرے, وہ راضی نہیں ہے, تو وہ مسلمان کاہے کا. اپنے آپ کو کہتا رہے کوئی مسلمان, لیکن وہ مسلمان نہیں ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا, ہاں جی, فرمایا کہ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا, عورتوں کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, ہاں اللہ کے فضل کا سوال کیا کرو, اللہ سے فضل مانگا کرو, اللہ سے رحمت مانگا کرو, آگے بڑھنے کی کوشش کرو, اللہ سے مانگو. لیکن یہ نہیں کہ وہ کیوں ہے ایسا ہے میں کیوں نہیں ہوں, ایسے نہیں کہنا. ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. آیت نمبر 34 کے اندر مردوں کی ایک ذمہ داری لگا دی گئی. الرجال قوامون علی النساء, مرد جو ہیں نگران ہیں اپنی بیویوں کے اوپر. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالهم, اور جو مالوں کو خرچ کرتے ہیں اس وجہ سے. عورت کو اسلام نے ملکہ بنا کے رکھا ہے کہ گھر بیٹھو, مرد تجھے کما کے لا کے دے گا عزت کی روٹی. ویسٹ والے لوگ, خواتین حیران ہوتی ہیں کہ اسلامی معاشرہ اتنا پاکیزہ ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی معاشرہ ایسا بھی ہے کہ مرد جو ہے عورت کو گھر فارغ بیٹھ کے کھلائے. فارغ مطلب گھر میں بیٹھیں, باہر کے رفڑ ان عورتوں سے پوچھیں جو باہر جاتی ہیں. جو خواتین جاب نہیں کرتی وہ سمجھتی ہیں جی ہم کہاں جاب کرتی ہیں, جو باہر نہیں جاتی ان کو ادراک نہیں ہے, احساس نہیں ہے. ان خواتین سے پوچھیں جو جاب کرتی ہیں, جا کے باہر جا کے جاب کرنی پڑتی ہے, ان کے لیے کتنی مشکلات ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں عورت جاب نہیں کر سکتی ہے پردے کے اندر رہ کے جہاں مردوں کا اختلاط نہ ہو. لیکن ان سے پوچھیں, مغربی عورتوں سے پوچھیں وہ کتنی پریشان ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مردوں کو ایک تو فضیلت عطا فرمائی ہے. فضیلت مینز رتبے میں نہیں, عورت زیادہ نیک ہو سکتی ہے, یہاں نیک و نہ مراد نہیں ہے, یہاں ذمہ داری ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگران ہے.
چوکیدار ہے بیسیکلی. اگر آپ خواتین کو زیادہ ہی مسئلہ ہوتا ہے اس لفظ سے تو یہ ترجمہ سماعت فرما لیں کہ چوکیدار ہے تمہارا، محافظ ہے تمہارا، محافظ ہے وہ مرد تمہارا. تو کیا ہے یہ محافظ نہیں ہے؟ اور محافظ تو نوکر ہوتا ہے، وہ گارڈ ہے آپ کا، گارڈ مطلب سیکیورٹی گارڈ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات، نیک عورتیں تابع دار، حافظات للغیب بما حافظ اللہ، جن چیزوں کا اللہ نے حفاظت کرنے کا کہا ہے حفاظت کرتی ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن، وہ عورتیں. اب مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ عورتیں اگر بات نہیں مانتی یا پھر اطاعت نہیں کرتی تو کیا کرنا ہے، اس کے 3 سٹیپ بتائے ہیں. فاعظوہن، ان کو نصیحت کرو، پہلا پوائنٹ نصیحت کرو. اور اگر پیار سے نصیحت کی جائے عورت بہت جلدی مانتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات زیادہ تر وہ تکبر سے نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، تنقید ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بیچاری کیا مانیں. اگر آپ عزت سے محبت سے عورت کو سمجھائیں گے تو جو عورت اپنے خاوند سے پیار کرتی ہے وہ ضرور مانیں گی. دوسرا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر علیحدہ کر دو. جو عورت اپنے خاوند سے پیار کرتی ہے اس کا بستر علیحدہ کر دیا جائے تو اس کی تو جان ہی نکل جاتی ہے. بستر علیحدہ کر دو. اگر پھر بھی بات نہیں بنتی تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو تم سزا بھی دے سکتے ہو. یاد رکھیے گا یہ اس معاشرے کی بات ہے، یہاں عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اس سوسائٹی کی بات ہے کہ عورت کے اوپر اتنا ظلم ہوتا تھا، تو چونکہ کلچر تھا اس وقت کا، عورتوں کو مارا جاتا تھا. تو آج ہمارے ہاں بھی یہ جاہل لوگ مارنے سے تو پہلے شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ وہ لوگ جو خواہش بھی پوری کرتے ہیں، سکون بھی حاصل کرتے ہیں اور پھر مارنے لگ جاتے ہیں. انتہائی بزدل وہ مرد ہوتا ہے جو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. ہاں آپ نے سمجھا لیا، نصیحت کر لی، بستر علیحدہ کر لیا، اور پھر جو ہے آپ سزا کے طور پہ اگر سمجھتے ہیں کہ سزا ہے، لیکن وہ بھی جانوروں کی طرح مارنا نہیں ہے. سزا جو ہے وہ سزا کے طور پہ تھوڑی سی اگر سزا دی جائے تو عورت کے لیے وہ کافی ہوتی ہے. ہاں اگر وہ عورتیں جو فاحشہ ہیں، بدکارہ ہیں، تو ان کو جتنی مرضی سزا دے دی جائے ان کو فرق نہیں پڑتا. جو فحاشی اور یعنی اور غیروں سے تعلق خفیہ رکھتی ہیں ان کو اگر ثابت ہو جائے سمجھانا چاہیے، لیکن اگر نہ سمجھ آئے تو ان کو طلاق دینا ہی بہتر ہے. کوئی نیک سیرت عورت سے بعد میں شادی کر لی جائے. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ عورتیں تمہاری اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو وہ فلا تبغوا، تو نہ تلاش کرو ان پر کوئی اور راستہ، مکر نہ کرو، چالیں نہ چلو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے. خواتین سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا اے خواتین، اسٹوڈنٹس، طالبات، میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، عورت کا زیور حیا ہے. جس عورت کے پاس حیا نہیں ہوتا اس کو عورت کہا ہی نہیں جا سکتا، اس میں حسن نہیں ہوتا. جو فحاشی اور یعنی کو پسند کرتی ہے، جو غیروں سے تعلقات کو رکھنا پسند کرتی ہے، اس کے اندر حسن نہیں ہوتا. حسن جو ہے ان کے اندر نہیں ہوتا. حسن عورت کا جو ہے پردے کے اندر ہے، حیا کے اندر ہے، شرمانے کے اندر ہے. جیسے ہم نے کل پڑھا تھا، عورت کا حسن چادر کے اندر ہے. عورت کا حسن اپنے خامد کی اور اپنے والدین کی عزت رکھنے میں ہے. میں آپ لوگوں سے عرض کر دوں، جو عورتیں باغ کے شادیاں کرواتی ہیں ان کی شادی اور جو ارینج میرج ہے ان کی شادی زمین آسمان کا فرق ہے. 95% ہماری سوسائٹی میں وہ شادیاں کامیاب ہوتی ہیں جو ارینج میرج ہوتی ہیں، اور جو لو میرج ہوتی ہیں شاید 2 یا 3%، شاید 2 یا 3% شادیاں وہ کامیاب ہوں. زیادہ تر ان کو طلاقیں دے دی جاتی ہیں، ذلیل کیا جاتا ہے،
5% ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں کو قتل کر کے تو پھر وہ ساری عمر جیل میں سٹتی ہیں، یا پھر مرد عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں، یا پھر مرد اپنے کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی فاحشہ، کہ اگر تو عزت والی ہوتی تو اپنے گھر والوں کی عزت کرتی، تو چونکہ تو نے ان کی عزت نہیں کی تو میری عزت کیا کرے گی۔ تو مرد جو ہے اس کو کبھی بھی عزت نہیں دیتا ایسی عورت کو جو بھاگ کے شادیاں کرواتی ہے اور جو دوستیاں لگاتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو مردوں کی نیچر بتا رہا ہوں، میں فطرت بتا رہا ہوں، سب مردوں کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں۔ والدین کو چاہیے، اور یہ ضروری ہے، افضل یہی ہوتا ہے جہاں لڑکی چاہ رہی ہے وہاں کیا جائے، جہاں لڑکا چاہ رہا ہے وہاں کیا جائے، لیکن والدین کی اجازت کے بغیر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح کیا جاتا ہے وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے اور باطل ہے۔ وہ نکاح جو ہے مسنون نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری خواتین کو، الحمدللہ ہماری پاکستانی خواتین کے اندر ابھی بڑی خیر موجود ہے۔ کئی لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں، میں نے تو بھائی دیکھا ہے، میں دیکھیں کالج میں پڑھاتا ہوں، یونیورسٹیز میں میرا آنا جانا ہے، تو میں نے تو دیکھا ہے ہماری بیٹیوں کے اندر، ہماری ماؤں کے اندر، پاکستانی معاشرے کی خواتین کے اندر بڑی خیر موجود ہے، بڑی حیا والی خواتین ہیں الحمدللہ، اور جو بے حیا ہیں ان کی ہم بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 35 کے اندر حکم دیا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یہ گھر والوں کو کہا گیا۔ یہاں بھی دیکھیں اشارہ موجود ہے کہ جب شادی ہو تو میاں بیوی کے دونوں گھر والے راضی ہونے چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر مخالفت سے ڈرو، لڑائی جھگڑے کا ڈر ہے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، مرد کے گھر والوں میں سے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک فیصلہ کرنے والا ہے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا، صلح ہو جائے گی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا۔ لیکن اگر صلح چاہتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ مثلا لڑکی کی طرف سے کچھ لوگ اتنے احمق ہیں، وہ گئے ہیں، وہ صلح چاہتے ہی نہیں ہیں، بسانا چاہتے ہی نہیں ہیں، اور کتنی جو لڑکیاں نہیں بستی ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ اور ان بیوقوف لڑکیوں کو سمجھنا چاہیے گھر آپ کا ہے، اپنی والدہ محترمہ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، بھائی کو، باپ کو، ماں کو، گھر والوں کو، عورت کے گھر والوں کو سختی سے کہا گیا ہے کہ اگر عورت صلح پہ آمادہ ہے تو اس کو مت روکو، صلح کرنے دو۔ میرے ایک جاننے والوں میں سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک خاندان میں عورت جو تھی، سارا خاندان چاہ رہا تھا کہ عورت کی وہ طلاق ہونی چاہیے، خلا لے لے، لیکن وہ لڑکی ڈٹی رہی، نیک لوگ تھے والدین، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، اگر تو چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم خلا نہیں لیتے۔ تو اب الحمدللہ وہاں بہت زیادہ پیار اور محبت ہے۔ تو وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کے اندر خیر ہے۔ میاں بیوی کے جتنے معاملات ہیں یہ خیر صلح کے اندر ہے، صلح ہی ہونی چاہیے، خیر خواہی ہی ہونی چاہیے، اور جو صلح کروانے والے لوگ ہیں ان کو صلح کروانی چاہیے، نہ کہ فتنہ ڈالنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عقل کی بھی کمی ہے، ہمارے ہاں سینس کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، اس وجہ سے وہ جو صلح کروانے میں جگہ صلح کروانے کے لیے ہوتے ہیں، لڑائی کرواتے ہیں۔ میاں اور بیوی بیچارے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ صلح ہو جائے، لیکن اتنے احمق لوگ ہوتے ہیں، اتنے کم عقل ہوتے ہیں، وہ کرنے صلح گئے ہیں، لڑائی بڑھاتے ہیں۔ کئی اسٹوڈنٹس کے سوال ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، میں سوالوں کے بعد میں جواب دوں گا۔ جن لوگوں کے واٹس ایپ نمبر وہ ہیں وہ بھی مجھ سے پوچھ لیں، واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر پوچھ لیا کریں، یا پھر یہیں ہمیں پرسنل ان باکس میں پوچھ لیا کریں، یا پھر جو آپ کمنٹس میں سوال پوچھتی ہیں، چونکہ ہماری یہ نا لیکچر چل رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے نا، تو ایک ٹائم ہم نے رکھا ہوا ہے، تو بہرحال آپ کمنٹس میں بھی سوال پوچھ سکتی ہیں، تو میں بعد میں انشاءاللہ جب ٹائم ہوگا تو ان کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 36 کے اندر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ دیکھیں جہاں عبادت کا ذکر کیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا۔ احسان کیا ہے؟ نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے، اس کو بدلہ کہتے ہیں۔ یہ احسان ہے، نیکی جتنی انہوں نے کی ان سے بڑھ کے ان کو نوازنا،
اور کوئی اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا، مطلب ان کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ جو والدین نے آپ کے ساتھ نرمی کی، پیار کیا، محبت کی، آپ لوگ ان کا صلہ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ احسان، ہم اسلام کا حکم احسان، ان سے بڑھ کے نیکی کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 37 کے اندر بخل کے بارے میں کہا گیا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے فضل عطا کیا۔ کئی لوگوں کے پاس مال اچھا خاصا ہوتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ اولاد کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور نہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب کیا ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ اگلی آیت میں فرمایا جو خرچ کرتے ہیں لیکن ریاکاری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی زبردست عذاب ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، اصل میں یہ جو ریاکاری کرتے ہیں اور بخل کرتے ہیں ان کا دوست شیطان ہوتا ہے، فَسَاءَ قَرِينًا، وہ بڑا برا دوست ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا اچھی صحبت کے بارے میں۔ یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں اور کچھ رحمان کے دوست ہوتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ رحمان کو اپنا دوست سلیکٹ کر لیں۔ رحمان تو کہتا ہے کہ آؤ میرے دوست بن جاؤ، اللہ ولی الذین آمنوا، تو ہم فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کا دوست بننا ہے۔ اگر اللہ کا دوست بننا ہے تو اللہ کی شریعت پہ چلنا ہوگا، قرآن کے اوپر چلنا ہوگا، دین کے اوپر چلنا ہوگا۔ لیکن اگر دین کے اوپر نہیں چلیں گے، قرآن کے اوپر نہیں چلیں گے تو آٹومیٹکلی وہ انسان شیطان کا دوست بن جائے گا۔ آیت نمبر 40 کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی کے اوپر بھی ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، نیکیوں کو تو اللہ بڑھاتا رہتا ہے۔ تم نے لوگوں نیکیاں تھوڑی کی ہوتی ہیں، اللہ ان کو بڑھاتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 43 کے اندر 43 کے اندر غسل کا کہا گیا۔ فرمایا کہ ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہوئی، اس وقت کی بات ہے جب نشہ حرام نہیں تھا، اب تو شراب، نشہ، ہر نشہ ور چیز حرام ہے۔ اور جب جنبی ہو، جنبی میاں بیوی کا خاص تعلق قائم کرنا، یہاں کسی کو احتلام ہو جائے تو وہ بھی جنبی ہوتا ہے۔ اگر کوئی جنبی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا غسل کرنا کیسے ہے، اس کو سمجھ لیں۔ شرمگاہ کو جہاں گندگی لگی ہے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے، پھر اس ہاتھ کے بائیں ہاتھ کے ساتھ صاف کرنا ہے، اس ہاتھ کو اچھی طرح سے پہلے صاف کرنا ہے، پھر وضو کا کرنا ہے، پاؤں نہیں دھونے، دائیں سائڈ پہ اچھی طرح پانی بہائیں اور بالوں کو اچھی طرح وہ تار کر لیں، پھر لیفٹ سائڈ پہ مکمل جسم کے اوپر 3 دفعہ پانی بہائیں، اور پھر بعد میں 3 دفعہ پانی اگر بہا دیا آپ نے پورے جسم پہ، کوئی بھی جگہ آپ کی خشک نہ رہے تو پھر پاؤں دھو لیں، تو اس کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ تو یہاں غسل جنابت کی بات کی گئی ہے۔ فرمایا کہ کوئی قضائے حاجت سے آتا ہے تو پھر غسل کرنا ہوتا ہے، استنجا کرنا ہوتا ہے پہلے۔ یاد رکھیے گا وضو کا حصہ استنجا نہیں ہے۔ استنجا جو ہے وہ اگر واش روم کیا ہے تو پھر استنجے کی ضرورت ہے، ورنہ وضو ہاتھ دھونے سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں بیویوں کو چھوا ہو، بیویوں کو چھونے سے مراد یہاں چھونا نہیں ہے بلکہ جماع کرنا، ہم بستری کرنا ہے۔ عورتوں اور مردوں کا جو خاص تعلق ہوتا ہے وہ اگر قائم ہوا ہے، اگر پانی نہیں ملتا تو یہاں دوسرا حکم دے دیا گیا، تیمم کر لو سعیدن طیبہ، پاک مٹی سے، ساری مٹی پاک ہے۔ اب تیمم کیسے کرنا ہے سمجھ لیں، بہت آسان ہے۔ 2 صورتوں میں تیمم کرنا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ پانی نہیں مل رہا، دوسری صورت یہ ہے کہ پانی تو مل رہا ہے لیکن بیماری ہے، تو اس وجہ سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، پانی یوز نہیں کر سکتے، تو پھر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ سمپل مٹی کے اوپر ہاتھ ماریں، پھر منہ کے اوپر پھیر لیں، مٹی زیادہ لگی ہے تو پھونک بھی مار سکتے ہیں، نہیں تو اتنی، منہ کے اوپر مکمل ہاتھ پھیریں، پھر ہاتھوں کو ایسے اور ایسے جو ہے ہاتھوں کی مطلب ہتھیلیاں بیک سائڈ پہ پھیر دیں، پہلے رائٹ پھر لیفٹ، تو یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ اچھا جی، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی بڑا ہی بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ واللہ، آیت نمبر 45 پہ آئیے گا، واللہ عالم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمن کو جانتا ہے، وکفا باللہ ولیا، اللہ تمہیں دوست کافی ہے۔ میں نے عرض کی نا پیچھے اللہ کو دوست بنا لیں، تو اللہ تو مومنوں کا دوست ہی دوست ہے، اللہ تو کہتا ہے دوست بناؤ، وکفا باللہ نصیر، اللہ ہی مددگار کافی ہے۔ اگلی آیت میں یہودیوں کی بات کی گئی کہ یہودیوں نے کتاب کو بدل دیا تھا، دین کو بدل دیا تھا اور شریعت کو بدل دیا تھا۔ آج کچھ نام نہاد مسلمان بھی دین کو اور شریعت کو بدل دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو
عقل کرنی چاہیے اور اللہ کا ڈر اختیار کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 47 میں ایک تو اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی کہ اہل کتاب اسلام کی طرف آ جاؤ، یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا، کہ چہروں کو الٹا دیا جائے گا اس سے پہلے۔ اور جس طرح ہفتے کے دن والوں کے اوپر لعنت کی گئی، عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ان کے اوپر لعنت کی گئی تھی اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، تمہیں بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے، سو جلد ایمان لے آؤ۔ آیت نمبر 48 میں تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، 47 کا آخری حصہ، اللہ کا معاملہ تو کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ کو کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، اللہ نے کہنا ہے تو ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 48 کے اندر، یہ سورۃ النساء میں دو جگہ پہ آیت آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک معاف نہیں کیا جاتا، اللہ کا واسطہ کبھی زندگی میں شرک نہ کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، شرک کی آسان سی ڈیفینیشن، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید رکھنا جو اللہ سے رکھنے کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسے مانگنا جو صرف اللہ سے مانگنے کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسے محبت کرنا جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، یہ شرک ہوتا ہے۔ تو شرک کبھی نہیں کرنا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو شرک کر لیتا ہے وہ بہت بڑا بہتان باندھتا ہے اللہ کے اوپر۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ شرک کرو، اللہ نے کہا صرف میری بندگی کرو اور تم دوسروں کی بندگی بھی کرتے ہو۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، ہم نے کل پڑھا تھا وہ بڑا گھٹیا انسان ہوتا ہے جو اپنی تعریف خود کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے آپ تزکیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم بڑے اچھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے تزکیہ دیتا ہے، پاک کرتا ہے، لوگوں کے اوپر ایک ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 54، 54 نمبر آیت کو اچھی طرح سے سمجھیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی سمجھنے والی بات ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ لوگ لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے عطا کیا ہے اپنے فضل سے، اور یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اوپر نعمت دیکھ کے، کسی کے مارکس زیادہ دیکھ کے، کسی کی اچھائی دیکھ کے جلنا کڑنا، یہ حسد ہے۔ حسد کے 3 درجے ہیں، سب سے گھٹیا یہ ہے کہ وہ نعمت اس سے چھین کے مجھے مل جائے، دوسری یہ ہے کہ درجہ کہ اس سے چھن جائے، تیسرا ویسے ہی جلتے رہنا، چوتھا رشک ہوتا ہے کہ کسی کے پاس نعمت ہے تو آپ کہتے ہیں کیا بات ہے جی، بہت اچھی بات ہے، اللہ اسے اور زیادہ عطا فرمائے، وہ رشک ہے، وہ حسد نہیں ہے۔ حسد کرنے والا کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا، اور حسد جو ہے، حاسد جو اللہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے، جو اللہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے، یہی اللہ نے فرمایا نا کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا کہ اللہ سے حسد، تو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہو۔ ایک انگریز مصنف لکھتا ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، معذرت وہ اچھا جی، ایک انگریز مصنف لکھتا ہے کہ کامیابی انسان کے پخانے کی طرح ہے، پخانے کی طرح ہے کہ صرف اپنا پخانا خود ہی انسان برداشت کرتا ہے، کسی کا پخانا دیکھنا برداشت نہیں کرتا۔ اصل میں یہ انسان کی نیچر بیان کی گئی۔ یاد رکھیے گا اسلام نے جو انسان کی نیچر بری عادتیں ہیں، یاد رکھیے کہ انسان کی نیچر میں کچھ اچھی عادتیں ہیں، کچھ بری ہیں، تو یہ بری ہے، تو یہ انگریزوں کی بات ہے، کافروں کی بات ہے، لیکن مسلمان ایسا نہیں کر سکتے۔ مسلمان جو ہے جس کے اوپر اسلام کی چھاپ ہے، جس کے اوپر اسلام کا رنگ ہے، وہ حسد نہیں کر سکتا۔ لیکن جس کے اوپر اسلام کا رنگ نہیں ہے، نام تو کلمہ تو وہ پڑھتا ہے لیکن اسلام کا رنگ نہیں ہے اس کے اوپر، تو وہ پھر کسی کی کامیابی کو دیکھ نہیں سکتا۔ بالکل اس انگریز کی بات کہ صرف اپنی کامیابی اس سے برداشت ہوتی ہے، دوسروں کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، لیکن مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسد کرنے والا ایک تو اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے، دوسرا حسد کرنے والا ایسا شخص ہے کہ اللہ نے سورۃ الفلق نازل کر دی، من شر حاسد اذا حسد، جب بھی کوئی پڑھتا ہے وہ ایسا لعنتی شخص ہے کہ اس کے اوپر لعنت ہی برستی رہتی ہے۔ حسد کرنے والے کے شر سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ حسد نہ کیجئے گا، قسم اللہ کی قسم، یہ بہت بری عادت ہے، بہت گھٹیا عادت ہے، بلکہ دعا کریں، دعا کریں گے تب بات بنے گی۔ جب دعا کرتے ہیں تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو ہمارے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس نے جو مسلمان بھائی کے لیے دعا کی اس کو اور زیادہ عطا فرما۔ تو رشک کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے،
اگر آپ لوگوں کے اور میرے دل سے مسلمانوں کے بارے میں اگر حسد ہے، یاد رکھیے گا اسلام نے ابھی تک ہمارے اوپر چھاپ نہیں لگائی، اسلام کا اثر ابھی تک ہمارے دلوں میں نہیں آیا۔ اسلام کا اثر کب آئے گا؟ جب ہم حسد کو چھوڑ دیں گے، کینہ اور بغض کو چھوڑ دیں گے۔ اسلام الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ مسلمان صرف خیر کرتا ہے، مسلمان خیر سوچتا ہے۔ سب دا پلا سب دی خیر، کل دا پلا، میری امی جان اکثر کہتی ہیں کل دا پلا کل دی خیر۔ مسلمان یہ کہتا ہے کل دا پلا کل دی خیر، سب دا پلا سب دی خیر۔ کسی کا برا نہیں سوچتا مسلمان، کسی کا برا نہیں کرتا، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ تو لوگوں کے لیے دعا کریں۔ بہت زیادہ لوگ آج پریشان اس وجہ سے ہیں کہ لوگ خوش کیوں ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے گھٹیا اخلاق کے اوپر ہیں لوگ، کتنی گھٹیا بات ہے کہ اچھے نمبر آ گئے ہیں دو لوگوں کے، کسی کا 26 سیالکوٹ کے، ہمارے سیالکوٹ کی بات ہے، تقریباً 3-4 ماہ گزرے ہیں، ایک عورت نے اپنی، اس کی اولاد نہیں تھی، چھوٹا سا پھول جیسا بچہ قتل کر دیا کہ میری ناندیاں باوج کوئی اور تھی رشتہ دار، اس کی اولاد کیوں ہے، میری اولاد کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، اتنے گھٹیا اخلاق کے مالک ہیں لوگ۔ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ سے مانگے۔ میری یہ جو بھی دیکھنے والے لوگ ہیں، میرے سن رہے ہیں، اللہ کا واسطہ اس میسج کو لوگوں کے کونوں کونوں تک پہنچاؤ، دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ اور اللہ کے اوپر یقین کرو، رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ اولاد کی کمی ہے، رب سے مانگو، مال کی کمی ہے، رب سے مانگو، صحت چاہیے، رب سے مانگو، حسد نہ کرو، لوگوں کے خلاف چالے نہ چلو، دنیا کے خلاف چالے نہ چلو۔ اور جو لوگوں کے خلاف چالے چلتا ہے، جو حسد کرتا ہے، وہ رب سے عداوت کرتا ہے، اور جو رب سے عداوت کرتا ہے، جو رب کی مخالفت کرتا ہے، اس کو کیسے سکون مل سکتا ہے؟ میری یہ خواہش ہے اس قرآن کے نور کو ہر فرد تک پہنچا دیا جائے، لوگوں کو قرآن کے نور سے منور کر دیا جائے۔ اسی لیے میں نے پیغام قرآن فاؤنڈیشن بنائی۔ میری آپ سب سے اپیل ہے، دعا کیجئے گا، میری اپنے رب سے دعا ہے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ اس قرآن کے نور کو، اس نور کو ہم لوگوں تک پھیلائیں، حسد کرنا چھوڑ دیں، بغض کرنا چھوڑ دیں، خباثتیں کرنا چھوڑ دیں، برا کرنا چھوڑ دیں، اور سارے مسلمان امن کی طرح رہیں اور جنت نظیر معاشرہ بن جائے۔ اسلام جو معاشرہ بنانا چاہتا ہے، ایک پرفیکٹ انسان بنانا چاہتا ہے، ایک بہترین انسان بنانا چاہتا ہے، جس میں کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو، کوئی کسی کا حق نہ کھائے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے۔ اسلام ایسا چاہتا ہے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ ہم ایثار کریں، قربانی دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے۔ 56 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جو لوگ کافر ہیں جب وہ جہنم میں جائیں گے تو جہنم کے ہولناکی بیان کی گئی، کل منازع جلودہم، جب ان کی چمڑی جل جائے گی، بدلناہم جلودا، ہم ان کی چمڑی کو بدل دیں گے۔ یاد رکھیے گا، سائنس نے آج ثابت کیا ہے کہ اوپر والی جو جلد ہوتی ہے، درد کا احساس اسی کو ہوتا ہے، اوپر والی جلد اتار دی جائے تو درد کا احساس نہیں ہوتا۔ چاہے ان کو درد زیادہ ہو، جب جلد ان کی جل جائے گی تو ان کی نئی جلد لگا دی جائے گی تاکہ ان کو عذاب زیادہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے، جہنم سے بچائے۔ یہ رمضان المبارک جہنم سے پناہ مانگنے کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزادیاں عطا فرمائے۔ آگے فرمایا جو نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا گیا کہ امانتیں جو ہیں ان کے اہل کے سپرد کر دو، جب فیصلہ کرو تو اچھا فیصلہ کرو، عدل کے ساتھ کرو، یہ اچھا ہے تمہارے لیے۔ آیت نمبر 59 میں ہمیں حکم دیا گیا، ایک تو ہمیں یہ حکم دیا گیا اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ حکمرانوں کی اطاعت کب کرنی ہے؟ جب وہ شریعت کی مخالفت نہیں کرتے۔ جب اگر وہ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر حکمرانوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، یہ اس آیت کو سمجھ لیں، سارے اختلافات کا حل نکل جائے گا۔ جتنے بھی اختلافات ہیں نا امت کے، یہ ایک آیت ان سب کا حل ہے۔ فرمایا ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو معاملے میں نگران ہے تمہارے لیے۔ اب والد جو ہے گھر میں، عورت کے لیے خامد ہے، وہ بھی نگران ہے۔ اسی طرح شہر کا جو نگران ہوتا ہے، حکومت کا جو نگران ہوتا ہے حکومت، لیکن حکومت کی اور کسی بھی ولی کی، کسی بھی نگران کی بات اس وقت ماننی ہے جب وہ شریعت کی مخالفت نہیں کرتا۔
اچھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب اختلاف ہو جاتا ہے تمہارا فی شیء کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، خود بحثیں نہ کرو، فلانے امام نے کہا، دوسرے امام نے کہا، ہمارے مولوی نے یہ کہا، تیرے مولوی نے یہ کہا، فلانا اس طرح کہتا ہے، دوسرا اس طرح کہتا ہے. بھائی کیوں؟ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، قرآن کی طرف دیکھ لیں، ہمارے پاس حدیث موجود ہے، حدیث کی طرف دیکھ لیں، سارے مسائل کا حل مل جائے گا. ان کنتم تؤمنون باللہ، یہاں شرط لگا دی اگر رب کے ساتھ ایمان ہے پھر یہ کرو، اختلاف جب ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کے جاؤ، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہتر ہے، یہی تمہارے لیے خیر ہے اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. اگلی آیت میں یہ کہا گیا کہ کئی لوگ طاغوت کو چاہتے ہیں اور طاغوت سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. کئی لوگ نام مسلمانوں کا ہے لیکن فیصلہ یہودی عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں، عیسائیوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، ہاں جی، مسلمانوں سے فیصلہ نہیں کرواتے اور قرآن اور حدیث سے فیصلہ نہیں کرواتے. کیسے مسلمان ہیں یہ جو قرآن حدیث سے فیصلہ نہیں کرواتے؟ اور بھائی کیسے مسلمان ہیں نبی کی اطاعت ہی نہیں کرتے؟ اچھا جی، آیت نمبر 65 میں دوبارہ یہی بات کی گئی اور مسلمان ہونے کی شرط بیان کی. کہا فلا وربک، قسم تیرے رب کی، لا یؤمنون، ہرگز وہ ایمان نہیں لا سکتے لائیں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو حاکم نہ مان لے، فیصلہ کرنے والا نہ مان لے جو آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. نہیں کوئی مسلمان ہو سکتا جب تک فائنل اتھارٹی حدیث کو نہ دے. فلاں نے یہ کہا، دوسرے نے کہا، فلانے فرقے نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کیا کہا، فلاں مولوی. اور بھائی چھوڑ دو مولویوں کی باتیں، چھوڑ دو ان کی باتیں، چھوڑ دو اماموں کا رٹا، چھوڑ دو اپنے فرقوں کی باتیں. ہم سب کے امام ہمارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قرآن اور حدیث پہ آ جاؤ، قرآن اور سنت پہ آ جاؤ، یہی ہمیں شریعت کہتی ہے، یہی ہمیں دین کہتا ہے. اور یہاں اللہ نے قسم کھا کے کہا اس وقت تک کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ فیصلہ کرنے کی اتھارٹی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دے دے. سادہ سی بات ہے بھائی، مسلمان رہنا چاہتے ہو تو پھر اتھارٹی فائنل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی ہوگی، تب مسلمان ہوں گے. ایسے تو فرقے بنتے رہیں گے، کوئی فلاں ہے، کوئی دوسرا ہے، کوئی تیسرا ہے، مرضی کرتے رہیں اپنی. اگر قرآن کی روح پہ عمل کرنا ہے تو یہ ہے ایک عمل کی طرف رغبت کرو، اپنے من میں ہی ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. اور تیسرا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اختلاف ہو جائے قرآن اور حدیث میں دیکھیں. ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا، پھر اپنے نفس میں تنگی نہ پائیں. آپ نے فیصلہ کیا، سر تسلیم خم کر دیں، راضی ہو کے مانیں. یہ نہیں کہ اندر سے وہ گالیاں دے رہے ہیں، یہ اندر سے برا کہہ رہے ہیں کیوں میرے حق میں کیوں فیصلہ نہیں ہوا. اللہ اکبر کبیر. کوئی مسلمان ہونا کوئی آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے. نام رکھنے اپنے مسلمانوں والے بڑے آسان ہیں، لیکن مسلمان ہونا میرے عزیز دوست تھوڑا مشکل ہے. نبی کو نبی ماننا پڑے گا، اللہ کو اللہ ماننا پڑے گا، قرآن کو اپنا حاکم ماننا پڑے گا، حدیث کو اپنا حاکم ماننا پڑے گا، پھر جا کے مسلمان ہوں گے. اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 75 میں جہاد کا حکم دیا گیا. میں نے پہلے لیکچرز میں عرض کی تھی، اسلام یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھا ہو اور اللہ کے کیسے کہیں اے اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میرا نماز پڑھنا، میرا زندہ رہنا، میرا روزہ رکھنا، قربانی کرنا، میری زندگی، میری موت اللہ جی تیرے لیے ہے، تب اسلام ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوگو تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، کمزور مرد اور کمزور عورتیں، وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ، اور کمزور بچے، يَقُولُونَ کہتے ہیں رَبَّنَا، اے اللہ اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور اپنی طرف سے کوئی دوست ہمارا بنا دے. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لدن کا نصیرہ، کوئی مددگار بھیج دے. ہمیں کہا جا رہا ہے تم جہاد کیوں نہیں کرتے. معزز، میں یہاں خواتین سے نہیں کہوں گا کیونکہ خواتین کا جہاد کرنا
آج ویسے خواتین کو بھی ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے، اپنے جسم کو فٹ رکھنا چاہیے، مضبوط رکھنا چاہیے، لیکن مردوں کے اوپر جہاد فرض ہوتا ہے۔ اپنے جسم کو توانا رکھیں، مضبوط رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضبوط مومن جو ہے کمزور مومن سے افضل ہے۔ امام مہدی قیامت، قرب قیامت کا زمانہ ہے، جہاد کرنا پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ مل کے، امام مہدی کے ساتھ مل کے جہاد کرنا پڑے گا، اور ہمیں جہاد کے لیے، قتال کے لیے اپنے جسم کو توانا رکھنا ہے۔ ٹریننگ کریں، سوئمنگ سیکھیں، رائڈنگ سیکھیں، اسلحہ چلانا سیکھیں، اپنے جسم کو مضبوط کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے نہ جہاد کیا، نہ جہاد کا ارادہ کیا، جب مرے گا تو منافقت کے ایک درجے پہ مرے گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کا جہاد کرنے کا ارادہ ہوتا لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّةً، تیاری تو کرتے۔ تو اگر ہمیں تیاری تو کرنی چاہیے، اپنے جسم کو، ایک جہاد اسلام کی کوہان ہے، تو ہمیں جہاد کے لیے آج لوگوں نے، طالبان ظالمان نے، خوارج نے جہاد کو فتنہ بنا دیا ہے۔ یہ جہاد نہیں ہوتا، آگے آ رہا ہے۔ مسلمان کو مارنا جہاد نہیں ہے، اور ہر کافر کو مارنا بھی جہاد نہیں ہے۔ جہاد امن کا درس دیتا ہے۔ اس کافر کو مارنا جو تمہیں مارتا ہے، جو تمہارے علاقوں کے اوپر قبضہ کرتا ہے، تمہاری عزتوں کے اوپر قبضہ کرتا ہے، ان کافروں سے جہاد کرنا فرض ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اچھا جی، آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، اے لوگوں قرآن مجید میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر اللہ کے علاوہ ہوتا تو اس میں اختلاف بہت زیادہ ہوتا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں غور کرو، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا دلوں پہ تالے لگائے ہوئے ہیں؟ عزیز دوستو، خواتین و حضرات، ہمیں دلوں کے تالوں کو کھولنا ہوگا۔ قرآن کے لیے اپنے دل کو کشادہ کر دیں، قرآن کے لیے وقت نکالیں، اللہ آپ کے دل کو قرآن کے نور سے منور کر دے گا، اللہ آپ کے غموں کو ختم کر دے گا، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اپنے دلوں کو بڑا کریں، اپنے دلوں کے تالوں کو کھولیں، قرآن کے لیے وقت نکالیں۔ یہ رب کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جس کی زمین اور آسمان ہے، جو رب العالمین ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ اس کی قدر کرو، اس کی طرف آؤ، اس کے لیے وقت نکالو۔ میں نے کل عرض کی تھی ہماری خصوصی طور پہ یوتھ بے سکونی کا شکار ہے۔ سب سے بڑی وجہ قرآن آتا بھی نہیں ہے، قرآن کی سینس نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ آتا بھی نہیں ہے، سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ آیت نمبر 85 میں من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو اچھی سفارش کرے گا یکن لہ نصیب منہ، اس کو حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، جو بری سفارش کرے گا اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ تو جہاں کسی آپ کی سفارش کرنے کی وجہ سے کسی کا کام ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کے اندر بڑا تکبر ہوتا ہے کہ غریب آدمی کی میں نے سفارش نہیں کرنی، کیوں جی میری بلے بلے ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا فرمان سن لو، جو اچھی سفارش کرے گا اس کو اجر ملے گا، جو بری سفارش کرے گا، برے کام کے لیے سفارش کرے گا، اس کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بھی مسائل ہیں لیکن آج ہم مختصر کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارا قریب ہے۔ 94 نمبر آیت پہ آئیے گا۔ جیسے میں نے عرض کی کہ جہاد کی بات چل رہی ہے، تو فرمایا اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں چل رہے ہوتے ہو، جہاد کر رہے ہوتے ہو، تحقیق کر لیا کرو، اور ایسے نہ کہو کہ جو اسلام کہتا ہے تمہارے اوپر، یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اسے کہو تو یہ مومن نہیں ہے، اس نے تو ڈر کے کلمہ پڑھا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک جنگ میں ایک بندے کو، لڑائی کے دوران ایک بندے نے کلمہ پڑھا تو شہید کا قتل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، خالد بن ولید کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے تو ڈر کے کلمہ پڑھا تھا، آپ نے فرمایا اس کا دل چیر کے دیکھا تو نے؟ تو کلمہ پڑھنے والے کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ جو ہیں وہ بس اسی طرح جہاد کرتے جا رہے ہیں، ظالم مسلمان کو مار رہا ہے، یہ فتنے کا دور ہے۔ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی فرقوں سے دور رہنا، اس طرح کی جماعتوں سے دور رہنا جو فساد پھیلاتی ہیں، جو خوارج ہیں، اور جو اس طرح کے مسلمان کو مارتا ہے، تو ایسے لوگوں سے پھر ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اچھا جی، آیت نمبر 103۔ اچھا جی، 101 نمبر آیت میں نماز قصر کا کہا گیا، اور 102 نمبر آیت میں نماز خوف ہوتی ہے جب دشمن کا خوف ہو،
تو پھر نماز خوف پڑھی جاتی ہے۔ آج کے جدید دور میں کرونا کا بھی خوف ہے، تو کئی لوگوں نے اس کو بھی کہا ہے کہ اگر علیحدہ دور دور ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کرونا کا بھی خوف ہے، تو یہاں خوف کی بات کی گئی ہے۔ بہرحال جب خوف ہو تو نماز کی سچویشن بدل جاتی ہے، اس میں یہاں ایک خصوصی اللہ تعالیٰ نے نماز کا بتایا ہے 102 نمبر آیت میں۔ اب سفر کی نماز میں فرق ہے کہ جب سفر کرنا ہو تو کتنا سفر کرنا ہے، تو بعض کہتے ہیں جی 22 کلومیٹر، حدیث کے مطابق یہی ہے، اگر 22 کلومیٹر سفر کرنا ہے کسی نے تو پھر وہ نماز قصر کرے گا، لیکن شہر سے باہر کے، اب دیکھیں لاہور کراچی شہر 22 اتنا بڑا اتنے کلومیٹر تو وہ ہے، اپنے شہر سے باہر نکل کے تو پھر 22 کلومیٹر اگر ہو گیا ہے تو پھر آپ قصر نماز کر سکتے ہیں۔ افضل قصر نماز پڑھنا ہے، پوری نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 2، عصر کی 2 اور عشاء کی 2 ہاف نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ اب کوئی سفر میں چلا گیا ہے تو جا کے ہے تو مسافر، اب اس کے بھی 3 درجے ہیں کہ پکا رہ رہا ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ اگر کسی نے رہنا ہے تو پھر پوری نماز پڑھے، یہ احتیاط والا قول ہے۔ اگر 3 دن یا 3 دن سے کم رہنا ہے تو پھر، بلکہ 3 دن سے کم رہنا ہے کسی نے تو پھر قصر کر لے، اگر 3 دن سے زیادہ رہنا ہے کسی کے پاس تو پھر پوری نماز پڑھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 15 دن، اور یہ صحابہ کا موقف بھی ہے کہ 15 دن اگر کسی جگہ رہنا ہے تو پھر آپ لوگ نمازیں قصر کریں گے، لیکن 15 دن سے زیادہ کریں گے تو نماز پوری پڑھیں گے۔ کئی لوگوں کا موقف ہے جتنی دیر بھی آپ مسافر ہیں تو قصر کرتے رہیں۔ کئی لوگ مسافر ہوتے ہیں، مطلب بڑے بڑے وہیکل ٹرک وغیرہ چلاتے ہیں، ڈرائیور حضرات ہیں اور روزانہ ہی سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ روزانہ ہی قصر کر سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ گفٹ ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 108 میں فرمایا کہ تم لوگوں سے چھپتے ہو، اللہ سے کیوں نہیں چھپتے؟ لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تو یہ سوال کیا گیا ہے، ہمیں اس کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان گھیرنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ شیطان گمراہ کرتا ہے، اس کا کام گمراہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شیطان پہ لعنت کرے، اس نے کہا تھا اللہ میں ضرور بضرور ایک حصہ تیرے بندوں میں سے گمراہ کہوں گا، ان کو گمراہ کروں گا، خواہشات لاؤں گا اور تخلیق کو بدلیں گے۔ اچھا جی، آیت نمبر 128 میں دوبارہ یہ کہا گیا سلو کروانے کے بارے میں، فرمایا کہ سلو خیر ہے۔ یاد رکھیے گا سب سے بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جو سلو کرواتا ہے، اور سب سے بدترین وہ بندہ ہوتا ہے جو لڑائیاں جھگڑے کرواتا ہے۔ آخری آیت سورۃ النساء کی ضروری آیت ہے۔ فرمایا اللہ نے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا اگر تم 2 کام کرو، شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان اور جاننے والا ہے۔ مطلب اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا اگر شکر ادا کرو گے اور اسی طرح ایمان لاؤ گے۔ شکر ادا کریں، ایمان لائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کو، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب سے خوش ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔